حضور کا رشتہ کس نے تلاش کیا اور اس زمانے میں نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اگر اس سوال کا جواب دے بھی دیا جائے تو پھر آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے نکاح اسلامی کیسے تھا؟ اسلام سے پہلے کون سا اسلام تھا؟ سوال اس چیز کے متعلق کرو جو اس وقت آپ کو متاثر کر رہی ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تو یہ بڑی آسان بات ہے۔ آپ کے لیے گفتگو کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے نہیں جب تک ہم نہ بلوائیں، اور آپ کا کوئی عمل نہیں جب تک ہم نہ کروائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کا کوئی بھی عمل آپ کو انسانی لیول پر نہیں سوچنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس نقطے پر آ کے مشکل ہوتی ہے، یہ مشکل اب دور ہونی چاہیے۔ آپ کے عمل اور انسانوں کے عمل برابر بھی ہوں تب بھی کوئی چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ کافروں کو یہی بات تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ بازار میں جاتے ہیں اور سودا لیتے ہیں، ان کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ فرشتے ہوں گے تب بھی کافروں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ماننے والے مانتے رہیں گے اور نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ معجزہ رونما ہو جائے گا تو کافر پھر بھی نہیں مانیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ میرے حساب سے اس میں آپ تحقیق نہ کرو، سیرت کی کتابیں پڑھو اور بس آپ انہیں مانتے چلے جاؤ، اور یہ ہو کہ آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، آپ سے جو ہوا صحیح ہوا، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ صحیح ہے، ہر مقام صحیح ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی آپ کی زندگی کیا تھی، تو وہ بھی نبوت کی زندگی تھی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو جائے تب نبوت ہے، اور اگر اعلان نہ ہو تب بھی نبوت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ آدم علیہ السلام بھی تخلیق نہیں ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ بس یہ بات یاد رکھو، اصل ایمان یہی ہے۔ اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کا اظہار نہیں کیا تھا، آپ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ اللہ ہی نے کیا، آپ کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس زندگی کی ہرگز ایسے تحقیق نہ کرنا جیسے کتابوں نے لکھی ہے۔ کتابوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدھی زندگی لکھی ہے۔ کتابوں نے وہ زندگی لکھی ہے جو دن کی روشنی والی ہے۔ رات کی زندگی لکھی ہی کسی نے نہیں۔ رات کی زندگی پوری طرح ایک راز ہے، اور پھر آپ کے ظاہر وجود کی زندگی لکھی ہوئی ہے، اور اس ظاہری زندگی کے بعد آپ کا عمل جاری ہے، اور آج بھی جاری ہے۔ آج بھی بے شمار لوگوں کو اسی طرح نصیحت ہوتی ہے اور فیض ملتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حدیث وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے۔ اگر آج کسی کو ارشاد فرمائے تو یہ حدیث تازہ ہے اور مکمل حدیث ہے، اس لیے اس بات کی بڑی ہی احتیاط کریں۔ اس ذات کے بارے میں آخری بات یہی ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی، اگر جو کچھ آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ آپ کا ہر عمل اللہ کی منشا اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو ایسا سوال ڈھونڈو جس کا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو اور جس سے اصلاح عمل ہونے کا تعلق ہو۔ ایسی باتیں تلاش ہرگز نہ کرو کہ آپ کو جن کی سمجھ نہ ہو۔